أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہماری جو دعائیں ہیں ان کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. آج کل سمجھ لیں کہ ہر دوسرا اور تیسرا بندہ جب ہم سے ملتا ہے تو اس کا یہی رونا ہوتا ہے کہ بہت میں نے دعائیں مانگی ہیں، کوئی بھی قبول نہیں ہوئی. نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اپنی طرف سے مطلب کہ بہت کچھ وہ اب مانگتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، نمازیں بھی، سب سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کا یہ شکوہ ان کی زبان صد عام ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی نہ کرنے کی وجہ سے یا جن کے کرنے کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں جو ایک تاثیر تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب صحابہ کرام دعا مانگتے تھے یا ہمارے جو بزرگان دین تھے جن کو دنیا میں ہی دنیا سمجھنے لگ گئی تھی کہ یہ مستجاب دعوات ہیں، مطلب جو بھی وہ دعا کرتے تھے انسٹنٹ ویسے ہی لفظ با لفظ ویسے منوان قبول ہو جایا کرتی تھی. وہ لوگ اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے تھے یا ان کے پاس کون سا ایسا عمل تھا کہ جن کے کرنے سے ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی. تو آج جب ہمیں اس کے ریزن کا پتہ چلے گا تو پھر ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری دعا کے اندر بھی وہی تاثیر ڈال دے، کیونکہ ہم بھی وہی کچھ عمل کریں گے، ویسے دعا مانگیں گے جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بتایا، جیسے ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے. دوستو، اب سب سے پہلا جو ریزن ہے، انشاءاللہ 20-25 ایسے ریزنز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جن کو ہم اگر اپنے پلے باندھ لیں، ان کو ہمیشہ اپنی دعا میں شامل کر لیں، تو دوستو آپ یاد رکھیں کہ ہماری کوئی بھی دعا چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک ہماری کوئی بھی دعا انشاءاللہ ریجیکٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اسے قبول فرما لیں گے. دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جو دعا ہے یہ ہر عبادت کا نچوڑ ہے. دعا مانگنے کی ہر بندے کو ضرورت ہے اور اپنی بندگی کا جو ایک اظہار ہم کرتے ہیں اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم جب اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، تو یہ دعا ہی تو ہے جو اگر صحیح معنوں میں مانگی جائے تو یہ عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دعا مانگنی کیسے چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہا کہ تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. بے شک جو لوگ میری اس دعا سے تکبر کرتے ہیں، مطلب میری اس دعا کو مانگتے نہیں ہیں مجھ سے کچھ بھی، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو ہم اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اگر تم نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا، میرے سامنے گڑ گڑانا اور میرے سامنے ذلیل ہونا چھوڑ دیا، تو پھر سن لو آپ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہو. تو اس لیے انشاءاللہ آج میں جو بھی آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ ہم اپنی ہر جو ہماری عبادت ہو، ہماری جو بھی دعا ہو، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروا سکیں.
دوسرے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، مطلب کہ جو دعا ہے یہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے میں عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگز کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے اللہ سے مانگتے رہیں تو ہم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو یہ جو بلائیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ ضرور بھی ضرور مجسم ہو کر آ جاتی۔ مطلب انہی دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہم اپنی بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں دعا کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں دعا مانگنی کیسے چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے والا ہوں، جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، مقبول جو دعا ہوتی ہے، جو قبول کی جانے والی دعا ہوتی ہے، اس کی جو سب سے پہلی کڑی ہے، جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے کہ مانگنے والے کا جو دل ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ رسمی دعائیہ کلمات پڑھ لیں گے جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، چاہے اردو میں پڑھیں، چاہے ہم عربک میں پڑھیں، یا دکھاوے کے لیے آپ کوئی بھی دعا کر لیتے ہیں، یا اس لیے آپ بڑے ہی رو رو کر دعا مانگتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں کہ جی یہ تو بہت ہی اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت رو کر اور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہا ہے۔ اگر دعا مانگتے ہوئے آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ تو اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو اگر اردو میں اس کی میننگ کریں تو جیسے مخلص ہم جس کو کہتے ہیں، مخلص دوست یا مخلص لوگ وہی ہوتے ہیں جو دل سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اپنے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے، مطلب ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں اور اپنے اللہ ہی کو اپنا سب کچھ مانگیں، اس کا نام اخلاص ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے دعا مانگتے ہوئے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی دعا بالکل قبول ہو جائے گی۔ دوسری جو میں آپ لوگوں کے سامنے نشانی بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی شک کے اور تردد کے پورے یقین سے دعا مانگنی چاہیے۔ مثلا کسی بھی بندے کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز دے دے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، بلکہ یقین سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار میری بخشش فرما دے، مجھے یہ چیز عطا کر دے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم پورے یقین سے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ذات جو ہم سے خود کہہ رہی ہے اور ہم سے شکوہ کر رہی ہے کہ مجھ سے ابن آدم مانگتی کیوں نہیں ہے تاکہ میں ان کو عطا کروں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جب بھی ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں اٹھیں تو اللہ تعالیٰ اٹھتے ہی ان کو قبول فرما لے۔ دوستو تیسرا جو اس کا جو ایک نشانی ہے، جو اس کا زبردست ایک راز ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں ہوں گا۔ مثلا کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جس سے بدزنی ہو یا بدگمانی کی بو ہے، یا یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح جو دعا ہے نا، وہ پھٹکار کی طرح اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایسے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ ایسے کہنے والا کوئی بھی اگر شخص ہے تو وہ مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح اس کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا سنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، میرا پروردگار تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں، مگر کیا کریں لوگوں کے دل گنگے ہوتے ہیں، اپنی فریاد جب پیش ہی نہیں کرتے تو پھر وہ کیوں کر یہ گلا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے۔ دوستو جو چوتھا میں اصول آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے پلے باندھ لیا آپ کی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ رزق حلال، کھانے میں، پینے میں اور پہننے میں اور کمانے میں حرام سے بچنا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ایک بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ میری یہ پریشانی عطا کر دے، مجھے ختم کر دے، مگر کیا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہوتا ہے،
اور وہ کھاتا بھی حرام ہے، سب کچھ اس کا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیا کرتے ہیں، چاہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر ہی کیوں نہ دعا کرے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو غور سے سننا ہے کہ رزق حلال آپ نے یوز کرنا ہے، کھانے میں، پہننے میں، اپنی پوری لائف میں اسی چیز کو ہی مجسمہ بنا کر آپ نے پہن لینا ہے۔ اگر آپ رزق حلال استعمال نہیں کرتے پھر آپ کی دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آپ پوری زندگی بھی دعا کرتے رہیں، آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جنت میں وہ گوشت کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، گوشت کا وہ ٹکڑا جو حرام سے پلا پڑا ہو، اور جو گوشت حرام سے پلا پڑا وہ تو صرف دوزخ کا ہی مستحق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جاب کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر ملنے والے سود کو منافع سمجھ کر کھا لیتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکانوں میں رہنا، اگر کوئی ایسا ہے حرام مال سے حاصل کی گاڑی میں سفر کرنا، حرام مال سے کمایا ہوا اس کو بزنس کو آگے پھیلاتے ہوئے پھر اسی میں سے کچھ لوگ صدقہ کر دیتے ہیں حرام مال سے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے، بلکہ یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کا مال حرام ہے پھر اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ چیز سبب ہے۔ ہمیں یہ چیز بلے بات لینی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو صاف صاف ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہمارا جو نان و نفقہ ہے، ہمارا جو خرچہ ہے، ہمیں آپ سے صرف حلال مال ہی چاہیے، ہم روکھی سوکھی کھا کر کچھ بھی گزارا کر لیں گے، ہمیں حرام مال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے جو ذاتی مطالبات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں وہ آئی تھنک ہسبینڈ پورے کر ہی لیتے ہیں، اگر آدمی ناجائز خواہشات نہ کرے۔ اگر ناجائز خواہشات کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہسبینڈ کو حرام مال کی طرف جو ہے نا اس کو بہانے تلاش کرنے ہوں گے، اس کے راستے جو ہے اپنی طرف سے وہ ویز کریٹ کرے گا تاکہ آپ کی جو ایک ریکوائرمنٹس ہے ان کو پورا کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پانچواں یہ ایک ٹرک جب سمجھ لیں کہ ٹرک بیان کر دی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پلے باندھ لیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی دعا میں نامراد نہیں ہوں گے۔ ایک اور شک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی امر محال کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی عقل مانتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اس طرح کی آپ کوئی وہ کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ لو کہ ایک عورت کو نسوانی بیماری لاحق ہے، مطلب ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دیں کہ آپریشن کے ذریعے ان کی بچے دانی اگر کسی نے نکال دی ہے، وہ عورت خود بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہے اور دوسروں سے کرواتی رہے، تو یہ ایسا کیسے پاسیبل ہے کہ اس کی جب بچہ دانی ہی ڈاکٹرز نے نکال دی ہو، اولاد اس سے ہو ہی نہ سکتی اور پھر وہ اولاد کے لیے وظائف کرتی پھرے اور دعائیں خود بھی مانگے اور دوسروں سے بھی منگوائے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ویسے پیش بھی آ چکا ہے۔ کسی خاتون نے اسے صبر کی تلقین کر دی اس عورت کو اور اسے کہا کہ جب آپ کی بچے دانی ہی اب نہیں رہی تو اولاد کا سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ جھگڑنے لگ گئی کہ جی اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ اس عورت نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو تو اس نے کہا کتنا عرصہ ہو چکا ہے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی دعا کریں حد سے تجاوز نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی ایسے کام کی دعا نہ کریں جو بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میں نے آپ کی اس کو ایگزامپل دے دی ہے کہ آپ ایسی دعا مانگیں جو پاسیبل بھی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں، یا اللہ یا ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ ہم ہوا میں اڑنے لگ جائیں، یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل مانتی ہے کہ سپوز کریں کہ رشتے کی جب کبھی بات آتی ہے تو ہم عقل سے یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت زیادہ اس میں ڈیفرنس پایا جاتا ہے ظاہری طور پر۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک امر محال ہے، ایسے کام کے لیے بھی دعا مانگنا نہیں چاہیے، جس سے پاسیبل ہو اسی چیز کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک اور چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دعا کرنے میں کبھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ مثلا یہ نہیں کہ یا اللہ شام ہونے سے پہلے میرا یہ کام کر دے، اتنے دن میں یا اللہ میرا کام ہو جانا چاہیے، اس طرح کی جو شرط ہے یہ لگانا ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے ہی بے روزگار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی مہینے میں ہماری کمیٹی نکل آئے، یا ہمیں یا اللہ اسی منتھ میں ہمیں جاب مل جائے۔ کسی بھی ٹائم کی اور وقت کی شرط لگا کر آپ اگر دعا مانگیں گے تو وہ قبولیت کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ آپ کو دعاؤں میں اس کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگوں کے سامنے نکتہ بیان کر دیتا ہوں۔
آج کل کیا ہوتا ہے کہ غفلت اور کوتاہی کا جو ایک عالم ہے کہ بڑا ہی عجیب سی ایک بات ہے کہ فلم انڈسٹری کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلم ریلیز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی محفل منعقد کر کے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے۔ حرام کاروبار میں ملوث لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا کام خوب چلے۔ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں کہ کسی کو گناہ کے لیے ورگلاتے ہیں تو دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کرے وہ مان جائے۔ بعض لوگ رشتہ داریوں میں الجھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ ایسی دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ ایسی دعائیں کرنے کا آپ لوگوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو کچھ اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دعا مانگنے میں اگر ہم ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ذات ہماری ہر اٹھے ہوئے ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہم جو کچھ بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، بیکاز یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔